السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دیکھیں، انسان دنیا میں سکون پانے کے لیے اپنے دل کو سکون اور قرار دینے کے لیے کیا نہیں کرتا۔ آپ نے بہت ساروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت ساری ایسی پارٹیاں جوائن کرتے ہیں جہاں پر سوچتے ہیں کہ چلو ایسی پارٹی میں پہنچیں، دل کو کچھ نہ کچھ تو سکون مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ناچنے گانے کی محفلوں میں پہنچتے ہیں، بہت سارے کھانے پینے کی پارٹیوں میں پہنچتے ہیں کہ چلو دل کو تھوڑا سکون مل جائے گا، چلو دل کو تھوڑا قرار مل جائے گا۔ اب پھر بھی انسان کو سکون نہیں مل پاتا۔ اب بہت سارے آپ لوگ ایکٹرز کو دیکھتے ہوں گے، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے، ان کے پاس عیش و آرام کا سبھی سامان موجود ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ موجود ہوتا ہے، مگر پھر بھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ان سے اچھی زندگی کسی کی نہیں ہے، ان سے بڑھیا زندگی کسی کی نہیں ہے، یہ بہت سکون کی زندگی جی رہے ہیں، ان سے اچھی زندگی کوئی نہیں جی رہا۔ مگر آپ نے بہت سارے ایکٹرز کو دیکھا ہوگا کہ وہ پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں لٹکا کر، موت کو اپنے گلے لگا کر دنیا کو الوداع کہہ کر گزر جایا کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایکٹرز کو دیکھا ہوگا کہ وہ خودکشی کر لیا کرتے ہیں۔ مطلب پتہ چلا کہ اگر ان کی زندگی میں سکون ہوتا، اگر یہ اپنی زندگی میں اچھے رہ رہے ہوتے تو سب کچھ ہونے کے باوجود یہ خودکشی کیوں کرتے، یہ اپنے گلے میں پھندا کیوں لٹکاتے، یہ کوئی ایسی دوائی کا استعمال کیوں کرتے جو ان کی جان لے لیتی۔ پتہ چلتا ہے کہ دولت تو ہے، شہرت تو ہے، کامیابی تو ہے، پیسہ تو ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر ان کے دل کے اندر جو سکون ہونا چاہیے تھا، جو ان کی زندگی میں سکون ملنا چاہیے تھا، وہ سکون ان کو نہیں مل پایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سکون نہیں ملا ان کو اپنی زندگی میں، تو انہوں نے اپنی زندگی کو الوداع کہنے کا ارادہ کر لیا۔ آپ دنیا میں تمام راستوں کو اپنا لیں، ہر راستے پر چلنے کی کوشش کر لیں آپ، چاہے وہ ناچنے گانے کا ہو، چاہے وہ پینے کھانے کا ہو، چاہے وہ ننگے رہنے کا ہو، کیونکہ آج بہت سارے ایکٹرز ہیں بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ہمارے لوگ بہت فالوور بڑھ رہے ہیں، ہم بہت اچھے راستے پر چل رہے ہیں، مگر نہیں، آپ ان راستوں پر چل رہے ہیں جن راستوں پر چلنے کے بعد انسان تباہ ہو جایا کرتا ہے، جن راستوں پر چلنے کے بعد انسان برباد ہو جایا کرتا ہے۔ آپ دنیا میں تمام راستوں کو اپنا لیں، آپ کو شہرت بھی ملے گی، آپ کو پیسہ بھی ملے گا، آپ کو گاڑی بنگلے بھی مل جائیں گے، مگر آپ کے دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون کہاں ملے گا؟ سکون اسی راستے پر ملے گا جب رب کعبہ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس نے دلوں کو سکون دینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو راستہ ضرور دیا ہوگا، اس نے راستہ دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اگر تم اپنے قلب کو، اپنے دل کو سکون دینا چاہتے ہو تو پھر رب کا ذکر کیا کرو، اس کے نیک بندوں کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون مل جایا کرتا ہے۔ آپ ہیں، آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے ہیں، آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ چوراہوں پر بکی باغ کھیلنے کے لیے بیٹھ جایا کرتے ہیں، آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ ادھر ادھر کی باتیں، کبھی اس کی چغلی، کبھی اس کی چغلی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، آپ چوراہوں پر ان چیزوں کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے کیوں، تو کہتے ہیں کہ بس دل نہیں لگ رہا تھا، گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہا تھا، میں نے سوچا آؤ تھوڑی دیر باتیں کر لیں۔ تو آپ اس طریقے سے اپنے دل کو بہلایا کرتے ہیں، جبکہ ان کاموں سے آپ کا دل بہلتا نہیں ہے، آپ کے دل کو سکون نہیں مل سکتا، آپ جو ہے پریشانی رہیں گے، آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون صرف اللہ کے بتائے راستے پہ ملے گا، اور اگر آپ نے اس راستے کو چھوڑا تو آپ دنیا کے تمام راستوں کو اپنا لو، کسی بھی راستے میں آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ آپ نے ایکٹرز کو دیکھا ہوگا، سب کچھ ہوتا ہے ان کے پاس، دولت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس ڈگریاں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تمام کام ہیں ان کے پاس، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے۔ آپ نے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب ان کا دل نہیں لگتا تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو کوئی نہ کوئی تو کام ایسا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو راستہ ایسا ہوگا
جس پر چلنے کے بعد ہمیں سکون نظر آئے گا، ہمیں سکون ملے گا۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا، بہت سارے وکالات کی پڑھائی پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا، بہت سارے انجینئر کو ہم نے دیکھا جو غیر مذہبوں سے رابطہ رکھتے تھے، مگر جب ان کو سکون نہیں ملا، انہوں نے سکون کا راستہ تلاش کرنا چاہا تو سکون کا راستہ تلاش کرتے کرتے وہ اسی راستے پر پہنچ گئے جو راستہ پروردگار نے بتایا، یعنی جو راستہ رب کعبہ نے ہمیں دیا۔ جب سکون کا راستہ تلاش کرتے کرتے جب یہ اسی راستے پر پہنچے اور انہیں جب مذہب اسلام ملا تو ان لوگوں نے اپنے مذہبوں کو چھوڑ دیا، اپنے پرانے راستوں کو چھوڑ کر مذہب اسلام میں داخل ہو گئے، اپنے آپ کو کلمے کی دولت سے مالا مال کر لیا۔ دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، مگر پھر بھی دل کو سکون نہ تھا۔ تو سکون کہاں ملا؟ نبی پاک کے لائے ہوئے دین کے راستے پر۔ تو یہ دین اتنا پیارا ہے، یہ مذہب اتنا پیارا ہے کہ اس سے اچھا کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ آپ اگر صحیح معنی میں اس پر چلیں، مسلمان بن کے رہیں اور جو نبی نے ہم کو تعلیم دی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، تو قسم خدا کی یاد رکھنا کہ آپ سے اچھی زندگی کوئی نہیں جی سکتا، آپ سے اچھی زندگی کسی کو نہیں مل سکتی۔ جیسی زندگی آپ گزار لیں گے نا، کوئی نہیں گزار سکتا۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا تھا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کلمہ سب تلوار کی بنیاد پہ آگے بڑھا، بلکہ نہیں، ہم نے تو دیکھا کہ بہت پڑھے لکھے لوگ جو بہت پڑھی لکھی فیملی سے بھی تعلق رکھتے تھے، مگر انہوں نے جب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی اور جب وہ سمجھے تو انہوں نے بڑی بآسانی کے ساتھ کسی نہ کسی عالم دین کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیا۔ کیوں؟ ان پر تو کوئی تلوار نہیں لٹکی تھی، ان کے تو گلے پر کوئی تلوار نہیں پہنچی تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ میرے آقا کے اخلاق کی بنیاد پر آگے بڑھا۔ جو بھی میرے آقا کے اخلاق کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، وہ مسلمان ہو جایا کرتا ہے۔ جو میرے نبی کی سیرت کی زندگی، میرے نبی کی سیرت کی کتابوں کو پڑھتا ہے نا، تو وہ میرے نبی کو دل دے بیٹھتا ہے۔ اتنا پیارا میرے نبی کی زندگی گزری کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ واقعی میں ان کا ہو کے رہ جایا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے سال ثنا خان نے فلم انڈسٹری کو الوداع کہا تھا اور اپنے آپ کو اسلام کی زندگی میں دوبارہ لوٹنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ لوٹ کر آئیں بھی۔ انہوں نے جہاں تک کوشش کی اسلام کو فالو بھی کیا۔ بہت سارے لوگ آپ کے فالوور اور بہت سارے لوگ آپ کو ماننے والے آج بھی ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ مگر ابھی حال ہی میں سحر افشاں نام کی ایک لڑکی جو کہ بھوجپوری میں بہت مشہور ہے، زیادہ تر آپ لوگ اس کو جانتے ہوں گے، اس نے حال ہی میں انسٹاگرام پر اپنے ایک پورا لفافہ، ایک نامہ لکھا ہے، ایک اس نے پورا توبہ نامہ انسٹاگرام پہ لکھا ہے کہ میں اپنی پرانی زندگی میں میرے پاس دولت بھی، شہرت بھی، پیسہ بھی، گاڑی بھی، بنگلے بھی، سب کچھ میرے پاس تھا، مگر پھر بھی مجھے یہ احساس ہوتا کہ میرے پاس افشا کوئی چیز تو ہے جس کی کمی میرے پاس ہے، کوئی چیز تو میں محسوس کرتی تھی جس کی میرے پاس کمی ہوتی تھی، مگر اب میرے دل نے فیصلہ کیا کہ وہ کمی کوئی اور نہیں تھی، بلکہ وہ کمی نبی پاک کا بتایا ہوا راستہ تھا۔ وہ کمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کو فالو کرنا تھا کہ میں آج کے بعد توبہ کرتی ہوں اپنی پرانی زندگی کو سب کو چھوڑ کر، اور جو میں نے فلمیں بنائیں، ڈراموں میں کام کیا، ان سب سے میں توبہ کر کے اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہتی ہوں، اور آج کے بعد میں ان فلمی ڈراموں میں کوئی کام نہیں کروں گی اور اپنی زندگی کو اسلام کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کروں گی۔ سحر افشاں نے پچھلی اپنی تمام زندگی سے توبہ کر لی، جو انہوں نے زندگی میں گناہ کیے تو اس سے توبہ کرنے کے بعد میں اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ کون ہے یہ؟ ایسا تو نہیں ہے جاہل ہو، ایسا تو نہیں ہے پڑھی لکھی نہ ہو، ظاہر سی بات ہے فلم انڈسٹری میں کام کرتی ہے تو پڑھی لکھی ہوگی، ہیروئن ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پڑھی لکھی بھی ہوگی، مگر سب کچھ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، دولت، شہرت، کار، بنگلے سب کچھ ہونے کے بعد، اس کو جب مذہب اسلام اچھا لگا تو آپ جب خود مذہب اسلام میں ہیں، وہ بیٹیاں جو مذہب اسلام میں ہیں اور وہ غیروں کی نظر لگ گئی، ان کو غیروں کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، غیروں کے طریقے پر کپڑوں کا فیشن، غیروں کے طریقے پر اپنے سر کے بال کھلے رہنے دینا، غیروں کے طریقے پر ادھر ادھر آنا جانا، تمام باتیں غیروں کی جب انہوں نے اپنا لی ہیں تو ان کے لیے یہ سحر افشاں بھی ان کے لیے ایک آئیڈیل ہو سکتی ہے کہ جب اس نے اپنا سب کچھ ہونے کے بعد
اپنی اتنی اچھی زندگی ہونے کے بعد بھی جب اس کو کسی چیز کی کمی لگی تو اس نے اس تمام زندگی کو چھوڑ کر نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دولت کا ہونا الگ بات ہے، شہرت کا ہونا الگ بات ہے، تمام چیزوں کا ہونا الگ بات ہے، اور کنیز فاطمہ بن کر اپنی زندگی کو گزارنا یہ الگ بات ہے۔ اس کی طرح کوئی زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو تمام بہنوں سے میری گزارش بھی یہی رہے گی کہ آپ تمامی بہنیں یہ سوچیں کہ جس کے پاس سب کچھ تھا، آپ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہیں، اور جس کے پاس سب کچھ تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے مذہب اسلام میں آئی ہے، تو کوئی نہ کوئی بات تو رہی ہوگی میرے دین میں، کوئی نہ کوئی بات تو رہی ہوگی میرے مذہب میں۔ حالانکہ یہ پہلے سے بھی مسلمان تھی، مگر مسلمان ہونے کے بعد الگ ہے، اور مسلمان بن کر بتائے ہوئے نبی کے راستے پر چلنے کی بات الگ ہے۔ تو دیکھیں، اصل جو مقصد، اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ اسی کو ہوتا ہے جو کہ مذہب اسلام میں شامل بھی ہو اور اس کے بتائے راستے پر بھی چلنے کی کوشش کرے۔ اور آپ خالی مسلمان ہوں، کام تمام آپ کے یہودی و نصارہ والے ہوں، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا، اور آپ دنیا والوں کو کیا درس دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے، آپ خالی ہیں، بالکل آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اصل بات اور اچھی بات تو وہی ہوتی ہے کہ آپ مذہب اسلام میں داخل بھی ہوں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر، اس کے بتائے ہوئے راستے کو فالو بھی کریں، اس پر چلیں بھی۔ تو یہ شہر افشاں نے تمام قوم کی بیٹیوں کو یہ درس دیا ہے کہ دیکھیں، ہم مذہب اسلام کو ماننے والے، اور ہمارے مذہب سے اچھا کوئی مذہب ہو نہیں سکتا، ہمارے دین سے پیارا کوئی دین ہو نہیں سکتا۔ ہم اپنے دین کے لیے اپنی تمام کی تمام باتوں کو ٹھکرا سکتے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے تمام کے تمام پیسے میں لات مار سکتے ہیں، ہم اپنے دین کے لیے، اپنے مذہب کے لیے تمام پرانی زندگی کو بھول کر اپنی نئی زندگی کا آغاز بھی کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہاں سے ایک درس مل گیا تمام لوگوں کو کہ مذہب اسلام کی زندگی سے اچھی کوئی زندگی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے جن کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ایکٹرز کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں بڑی خوشی ملتی ہے، تو وہ اپنی ان باتوں کو اپنے دل سے نکال کر کے رکھ دیں۔ سب سے اچھی زندگی اسی کی ہوگی جو میرے رب کے بتائے راستے پہ چلے گا، جو رب کے محبوب کے بتائے راستے پہ چلے گا۔ اور باقی اور راستے بہت ہیں، آپ کسی بھی راستے پر چل لیں، مگر آپ کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آپ کو سکون مل جائے گا۔ خدا کرے مجھے بھی اور میرے آپ کو بھی، سب کو ان باتوں پر مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔